قیامت کے دن جب تک اللہ تعالیٰ 4 سوال نہیں کر لے گا کسی انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلا کے 4 سوال ضرور کرے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ یہ جو سورج ہے نا اس ٹائم 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے اور قیامت کے دن جو ہوگا وہ سوا نیزے پر ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سر ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے اور خطرناک وہ تپش ہوگی سورج کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. یعنی کسی کے اتنا پسینہ ہوگا کہ ٹخنوں تک ہوگا, اس کا خود کا اتنا پسینہ کہ ٹخنے اس کے پسینے کے اندر ہوں گے. کسی کے اتنا پسینہ خود کا ہوگا کہ گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے کمر تک ہوگا, کسی کو اتنا پسینہ آئے گا جس کے بہت اعمال خراب ہوں گے کہ وہ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنسو ختم ہو جائیں گے روتے روتے تو آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, ہر بندے کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے جب تک کہ 4 سوال نہیں کر لے گا انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. اللہ فرمائے گا, پہلا سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے کہاں لگائی. کیونکہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہمیں غلط بتا دیا گیا کہ پیسہ کماؤ, بڑے آدمی بنو, یہ کرو وہ کرو. لیکن اللہ نے مقصد کیا بتایا زندگی کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں اور اسی کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال قیامت کے دن کرے گا کہ اے میرے بندے, اے میری بندی, میں نے تجھے جو زندگی دی تھی تو نے وہ زندگی کہاں لگائی. پہلا سوال تو بندے کو حساب دینا ہوگا. اسی کے لیے کہا گیا نا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور اللہ جو کہہ رہا ہے بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ لاٹھی ڈنڈا لے کے آئے گا. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عذابات سے ڈرایا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے. وہ کیسا ہے, یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. تم اس دن دیکھو گے کہ ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ہر حمل والی عورت جو پریگننٹ ہوں گی وہ عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی. وتری الناس سکارا, تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وما ہم بسکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. پھر نشے میں کیوں لگ رہے ہوں گے, کیونکہ ولکن عذاب اللہ شدید, اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت. تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں جو اس نے زندگی ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے رب کو راضی کر کے آؤ, اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے میرے بندے میری بندی جو میں نے تجھے زندگی دی تھی وہ تو نے کہاں لگائی. دوسرا سوال, میں نے تمہیں جوانی دی تھی وہ کہاں لگائی. اسی کے لیے جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جوانی کی توبہ کو پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. جب کوئی جوان بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, فرشتوں میں رشک فرماتا ہے, فخر فرماتا ہے. تو اللہ اسی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ راتیں کیسے بتائیں, وہ دن کیسے گزارے, جو زندگی اور تمہیں جو جوانی دی تھی اس جوانی میں جب تمہاری جسم میں طاقت تھی, جب تمہارے باڈی میں طاقت تھی, اور جب تمہارے باپ کی کمر جھک چکی تھی تو باپ کا سہارا بن کے زندگی گزاری تھی, یا اپنی دنیاوی رنگینیوں میں رہ کر تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ اور عبادتوں کو چھوڑ کر اور رات میں فحاشی اور مکاری کے ساتھ زندگی گزاری تھی. آج اللہ تعالیٰ وہ یہ سوال کرے گا قیامت کے دن اور اس کا جواب ہر بندے کو دینا ہے. تیسرا سوال اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا, جو ہم نے تجھے علم دیا تھا, جو ہم نے تجھے سمجھ دی تھی, جو ہم نے تجھے فہم دیا تھا, سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے جو تجھے دماغ عطا کیا تھا, تو نے اس کے مطابق تو کیا عمل کر کے لایا. دکھاؤ آج میرے پاس, دکھاؤ مجھے کیا عمل لے کر آئے ہو. تو جو کروڑ پتی لوگ, پیسے والے, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, پیسے کی طلب میں زندگی اور دن اور ایام گزرتے 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 وہ قبر تک پہنچ گئے. قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ لوگوں تمہیں مال کی طلب نے اتنا اندھا کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. اللہ فرما رہا ہے تم دیکھ جان لوگے ان قریب ثم کلا سوف تعلمون, تم ان قریب جان لوگے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں مال کی طلب نے ایسا گونگا بہرا بنا
بنا دیا کہ تم آخر کار تم قبر کے اندر پہنچ گئے لیکن تمہارے مال کی طلب کم نہیں ہوئی، تو اللہ پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں علم دیا تھا تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا تھا، پیسہ دیا تھا تم نے غریبوں کا حق نکالا تھا نہیں نکالا تھا، زکوٰۃ ادا کی تھی نہیں کی تھی، غریبوں کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور چوتھا سوال اللہ یہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، یہ بتا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچہ کیا تھا۔ آج اللہ کے سامنے اس بات کو تمہیں کلیئر کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا اور اس وقت تک انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ انسان ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے جسم، بغیر ختنے کے جس حالت پہ پیدا ہوا تھا اسی حالت پہ اللہ تعالیٰ بندے کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن اور کہے گا ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پرسوں کیا کھایا تھا، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہے جو آج ہم خرچ کر رہے ہیں ہم نے کمایا کیسے تھا، حلال کمایا تھا حرام کمایا تھا۔ آج جو ہم خرچ کر رہے ہیں اسراف خرچ کر رہے ہیں یا ہم ایمانداری کے ساتھ ٹھیک ٹھاک خرچ کر رہے ہیں، ہمیں تو یہی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک دنیا کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اور ہر بندے کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی تیاری کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو، ایمان والوں کو جو آپ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اور جو لوگ آپ کی باتوں کو نہ مانیں انہیں ڈرا دو عذاب سے، قیامت سے، آخرت سے، قبر سے، جہنم کے بارے میں انہیں بتاؤ اور ڈرا دو کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ اس دن نیکوں کو اور بروں کو اللہ الگ کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں 23ویں پارے میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، نیکوں کی صفیں الگ ہو جائیں گی اور مجرمین کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ مجرم ہیں، یہ جہنمی ہیں، انہوں نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے دنیا میں زندگی کو